چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی والے بہذا خیار شرط فی البیع لأن الخیار داخل علی الحکم دون السبب ولہذا لا یبیع فباع بشرط الخیار یحتسب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر خیر۔ ولہذا سے ہم نے تائید پیش کی تھی کہ شرط جو ہے وہ سبب کو مانے ہوتی ہے، حکم کو مانے وہ یہ ہے کہ کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ بیوی کو طلاق نہیں دے گا، تو اس نے طلاق دی معلق، تو اگر سبب کو نہ روکتی، حکم کو روکتی تو تمہارے نزدیک طلاق ہو جانی چاہیے تھے، لیکن تم بھی کہتے ہو طلاق نہیں ہوگی جب تک شرط آگے سمجھے۔ اب یہ سوال کا جواب ہے شفافی کو جو انہوں نے پیچھے پیش کیا تھا جی، یہ خلاف ہے خیار شرط فی البیع کے، یہ مسئلہ اس لیے کہ خیار داخل ہوتا ہے حکم پر نہ کہ کیا کہ جی، یہ مسئلہ خلاف ہے خیار شرط فی البیع کے، اس لیے کہ خیار داخل ہوتا ہے حکم پر نہ کہ سبب پر۔ پھر ایک باری، یہ مسئلہ خلاف ہے خیار شرط فی البیع کے، اس لیے کہ خیار داخل ہوتا ہے حکم پر نہ کہ سبب پر۔ نہ کہ، اور توجہ ادھر دیکھو، وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ، یہ جواب ہے استدلال شافعی رحمہ اللہ سے۔ استدلال کی تقریر یہ ہے کہ شرط محض وارد ہوتی ہے کس پر، نہ کہ، کیونکہ نہیں کوئی معنی واسطے بنانے اس کے قول کے انت طالقن کو معدوم، باوجود ہے کہ حضرت صاحب نے اپنے منہ مبارک وچوں بولیا سا کنا نال سنیا تے ہووے کیویں نہ، پس لا محالہ جینا شرط داخل ہے کس پر، جیسا کہ خیار شرط فی البیع تم بھی انفیو کہتے ہو داخل ہے، ہاں بیع ہو گئی ہے، ملک پھسی ہے، حکم پھسیا ہے، سبب پایا گیا ہے، کیڑی شے ایتھے انفیو منینے ہو دوال ایتھے کیوں نہ منینے وال تسی تن کے مسئلہ ہے۔ اے بھی انہاں دے پاسوں کی دلیل تے سوال ہے، اندہ دیتا سا جواب، تقریر الجواب ہاذا، یہ یعنی او ہاذا متن دسیا بھی نور انوار دے طریقے نال سمجھنے دی کوشش کریا کرو۔ ہاذا کون، دخول شرط فی الاعتاق والطلاق علی السبب برخلاف خیار شرط فی البیع کے، ایتھے جڑا ہے نا خیار شرط داخل ہے حکم پر نہ کہ، اور وجہ کی ہے اس لیے کہ خیار یعنی فی البیع داخل ہے، خیار شرط جانتے ہو بیع یہ داخل ہے حکم پر نہ کہ سبب کی ہے، حکم کی ہے ملک بیع، اس لیے کہ بیع نہیں اعتماد رکھتی کس کا، منع کا، اے ذرا مسئلہ سمجھے بڑا ہمجھے، بیع منع کا بھئی اے منع ہو بھیجیے، اس لیے کہ بیع تو اثباتات کے قبیلے سے ہے، بیع اور جو اس بات کے قبیلے سے ہو وہ منع کا محل نہیں بن سکتا، منع کا محل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ پہنچا دے گا جوے کی طرف، کہ اگر بیع کو منع کا محل بنائے نا بھی بیع ٹھیک نہیں ہوئی، جڑی بیع ٹھیک نہیں، اگر اے
خیار شرط بے نو منع کرے کنوں خیال شرط بے سبب نو کہ بے اجے نہیں ہوئی ٹھیک نہیں ہوئی تے بے جڑے جڑے کماں وچ کرو تے ٹھیک نہ ہوے او جوا ہے او کی ہے جوا ہے اللہ زی ہوا حرام تے وفی جال ہی اور بے کے بنانے میں متعلق کس کے ساتھ کے ساتھ حضرتام ہے جی غلط ہو گیا لہذا کیا کہ جی خطر ہے نا تے خطر دا کی معنی ہے منع ہی ہے نا حضر دا معنی منع ہی ہے میرے یارو تو پس ہوگا قیاس تو جو کرو یہ کہ ناجائز ہو بے کس کے ساتھ پھر قیاس یہ ہوگا کہ بے شرط کے ساتھ جیسا کہ نہیں جائز ہوتی بے باقی شروط کے وہ جو شروط ہے فاسدہ ان کی وجہ سے بے نہیں ہوتی تو اگر خیار شرط کا تعلق بھی سبب کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بے ہوئی نہیں ہے تو جب ہوئی نہیں تو بعد میں یہ پکی کیسے ہوگی لیکن یعنی قیاس تو یہ کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے جس طرح باقی شرطیں ٹھیک نہیں ہیں صرف اینو کیوں ٹھیک رکھا لیکن شرع شریف نے جائز رکھا ہے خیار شرط کو غبن کے دفع کی مجبوری کے لیے ضرورت کے لیے بھی توکھا نہ ہو جائے کسی نال لہذا جدو یہ مجبوراً ہے تو فیتقدر ہو اور یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے خیار شرط کے بنانے کے ساتھ متعلق بل کیڑا ملک نہ کہ اے مطلب ہے اے فرق جے تھے جی سنیا جی برخلاف اطاق اور طلاق کے کیونکہ وہ دونوں نہیں ہیں اس طرح پس وہ دونوں احتمال رکھتے ہیں کس کا اس شرط کا تو واجب ہے یہ کہ بنایا جائے شرط کو داخل کس پر سبب پر نہ کہ حکم پر لہذا تمہارا قیاس مال فارق تمہارا قیاس مال فارق ہے فارق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے دے گئے ہوئے مولوی جواب کی تقریر یہ ہے کہ تمہارا کیا زبانی بات آ جائے گی تمہارا قیاس کرنا خیار شرط پر یہ قیاس مال فارق ہے اس لیے کہ شرط نہیں داخل یہاں سبب پر اور وہ بے ہے بلکہ داخل ہے حکم پر اس لیے کہ بے لکون ہی بوجہ ہونے بے کے اثباتات سے نہیں اعتماد رکھتی معلق ہونے کا خطر کے ساتھ منع کے ساتھ اس لیے کہ تملیکات کا معلق کرنا ممنوعات کے ساتھ خطر کے ساتھ یہ جوا بازی ہے اس لیے کہ نہیں معلوم کہ یہ کہ وہ بے ہوگی یا بے نہیں ہوگی اگر سبب منع کر دیں تو جی اور قیاس یہ کہ ناجائز ہو بے بخیار شرط لیکن جائز رکھا ہے اس کو شرع نے بخلاف القیاس نظر کرتے ہوئے اس شخص کے لیے جس کو معاملات میں خبرت مہارت نہیں ہے تو ہم نے بنایا شرط کو داخل حکم میں نہ کہ سبب میں کم کرنے کے لیے منع کو خطر کو اس لیے کہ اگر داخل ہو سبب پر تو البتہ معلق ہو جائے گا سبب اور حکم دونوں جو سبب معلق ہے تو حکم تو خام معلق ہے برخلاف طلاق اور اطاق کے کیونکہ یہ دونوں ہیں اسقاطات کے قبیلے سے لہذا یہ اعتماد رکھتے ہیں تعلیق کا پس بنایا ہم نے شرط کو داخل سبب پر تاکہ ہو جائے یہ تعلیق کامل انہوں نے ایک قیاس کیا تھا شفافے نے بھائی جی میں لالٹین ٹنگی ہوئے نا جی پیچھے نہیں آیا پیچھے نا ہاں تو ایتھے بھی پیچھے آیا سی بھائی لالٹین ٹنگی ہوئے رسی نال کنڈے نال ہن لالٹین تو موجود ہے سکل بھی موجود ہے صرف ڈگنا جڑا ہے نا حکم نہیں لگ رہا ایک شے معنی میں یہ نہیں کہ ہن لالٹین ہی کوئی نہیں بہت سکل ہی کوئی نہیں لالٹین تو سکل کوئی نہیں سکل موجود ہے
ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਸਬਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਕਲ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹ ਮਾਨੇ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਇਹ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ تو لہذا ان کے قیاس لا تعلیق القندیل کہ تعلیق نہیں صحیح موجود میں محض معلق ہے شے معدوم کہ متصور ہے اس کا وجود کیونکہ شے کو معلق کرنا شے کے ساتھ ہوتا ہے لابتداء وجود ہی اندہ وجود شرط اور یہاں قندیل تو خود موجود ہے تو پس نہ ہوگی تعلیق لابتداء وجود ہی بھی یہ تعلیق تو ہندی بھی شاید جدوں وجود شروع ہونا ہے تو ادوں نوں معلق کرنا یہ لالٹین تے معلق کرنے کو پہلے موجود ہے تو تاں معلق کیتی ہے کہ جی بلکہ ہے ہوگا یہ تو نقل کرنا مکان سے مکان کی طرف بتلا جو کہ ٹنگ دیتی ہے جی اے شاباش جی سمجھے ہی ایک گل او مانا کرو اور یہ بات اور کون یہ بات خلاف میں متلبس ہے خیار شرط کے خلاف کے ساتھ خیار شرط فی البیع کے اگوں خلاف کے اس لیے کہ خیار شرط داخل ہوتا ہے حکم پر نہ کہ سبب پر جی اور یہ بات متلبس ہے خیار شرط فی البیع کے خلاف کے ساتھ اس لیے کہ خیار شرط داخل ہوتا ہے حکم پر نہ کہ سبب پر اور یہ بات متلبس ہے خیار شرط فی البیع کے خلاف کے ساتھ اس لیے کہ خیار شرط داخل ہوتا ہے حکم پر نہ کہ سبب پر اگے جی وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَحْنَثُ اب اس پر تائید اسی لیے اگر اس نے قسم اٹھائی کہ بیع نہیں کرے گا تو خیار شرط کے ساتھ بیع کر دے تو شفاف ہو تم بھی مانتے ہو آنس ہو جائے آنس تائیں ہویا بھی سبب پایا گیا ہے حکم نہیں پایا گیا لہذا آنس ہو گیا کیا کہ جی اس پر تائید پیش کرتی ہے اس لیے کہ خیار شرط یہ داخل ہوتا ہے حکم پر نہ کہ سبب پر اس لیے کہ اگر اس نے قسم اٹھائی کہ بیع نہیں کرے گا اس کے بعد اس نے خیار شرط کے ساتھ بیع کر دی تو یہ بندہ آنس ہو جائے وَلِهَذَا یعنی اس لیے کہ شرط الخیار داخل ہے کس پر اگر قسم اٹھائی کسی ایک نے واللہ لا یبیعُ تو فباع بشرط الخیار یحنث لتحقق البیع کیونکہ بیع تو پائی گئی ہے صرف حکم کو نہیں لگا ملک والا اس لیے کہ شرط الخیار نہیں داخل کس پر لہذا نہیں منع کرے گی شرط الخیار بیع کو منعقد ہونے سے اور سمجھے ہی اور اسی لیے اگر قسم اٹھائی لا یبیعُ پس بیع کی بشرط الخیار تو حانس ہو جائے گا اور اسی لیے اگر قسم اٹھائی لا یبیعُ بس بیع کی اس نے شرط خیار کے ساتھ تو حانس ہو جائے گا اور اسی لیے اگر قسم اٹھائی لا یبیعُ پس بیع کی شرط خیار کے ساتھ تو حانس ہو جائے گا جی وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّعْلِيقَ تَصَرُّفٌ فِي السَّبَبِ بِإِبْرَامِهِ إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا فِي أَحْكَامِهِ صَحَّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْإِطَاقِ بِالْمِلْكِ وَبَطَلَ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْسِ بس لہذا جو ہم نے تقریر کی اس کے مطابق جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ تعلیق تصرف کرنا ہے سبب میں سبب کے نہ ہونے کے ساتھ شرط کے وجود کے زمانے تک نہ کہ تعلیق تصرف ہے سبب کے احکام میں یہ نہیں ہے جب یہ بات کیا ہو گئی یہ بات ثابت ہو گئی تو اب صحیح ہے طلاق کو معلق کرنا نکاح کے ساتھ اطاق کو معلق کرنا ملک کے ساتھ آنکھوں انہوں میرے ہو یارو جب یہ بات ثابت اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعلیق تصرف ہے سبب میں سبب کے نہ ہونے معدوم کرنے کے ساتھ کس وقت تک کے پائے جانے شرط کے وجود کے زمانے تک نہ کہ سبب کے احکام میں تو صحیح ہو گئی یعنی شرط سبب کو روکتی ہے نہ کہ اس کے اور جدو سبب نہیں تو کم تبا طریقہ اولا رکیا جی تو صحیح ہے اب طلاق معلق کرنا طلاق کو اور
اطاعت کو معلق کرنا ملک کے ساتھ، اور باطل ہو جائے گی تکفیر بالمال قبل الحنس، اور باطل ہو جائے گی تکفیر بالمال قبل الحنس، قسم توڑنے سے پہلے کفارہ بالمال دیا ہے تو یہ کوئی نہیں ہویا، یہ صدقہ ہو گیا ہے، قسم توڑے گا تو نواں کفارہ دینا پینا ہے۔ سمجھا جی؟ ہوں ویکھو ذرا دھیان نال پلا ہو جے۔ اور جب ثابت ہوگی یہ بات کہ تعلیق بشرط تصرف ہے سبب میں بسبب معدوم کرنے سبب کے شرط کے پائے جانے کے اس زمانے تک، یار شرط کے وجود کے زمانے تک وہ پایا جانا ہی نہ کہ شرط نہ کہ سبب کیا احکام میں، یعنی یہ بات کہ تعلیق بشرط معدوم ہوتا ہے سبب، جی، یا معدوم کرتی ہے سبب کو شرط کے وجود کے، نہیں معدوم کرتی کس کو؟ او حکم تو خام خواہ معدوم ہونا ہی، لیکن یہ تعلق ہونے نال نہیں، جیسا کہ گزر گئی ہے پیچھے ساری گل دسی ہے۔ لہٰذا جدوں یہ گل ثابت ہو گئی تو صحیح ہے معلق کرنا طلاق کو اور اطاعت کو کس کے ساتھ؟ اس صورت میں توجہ کرے جے جب کہا اس نے ان نکحتوں کے فانتے ان ملکتوں کے فانتا، اس لیے کہ نہیں پایا گیا اب قول زوج کا کیڑا اور نہیں پایا گیا مولا کا قول، کس وقت؟ تاکہ محتاج ہو کہ وہ تو بیوی کوئی نہیں، وہ تو غلام اندہ ہے ہی کوئی نہیں، اور اجے سبب رکیا ہے، سبب نے جن دے نال تعلق پکڑنا ہے نا، وہ سبب اجے کوئی نہیں، اجے نہیں پایا گیا۔ تے اے جدو شرط پائی گئی کیڑی؟ ان نکاحتوں کے نکاح شرط پائی گئی، ہن سبب پایا جانا، تو جدو نکاح پایا گیا شرط پائی گئی یعنی نکاح ہو گیا، ہوں طلاق دا محل ہے کہ کوئی نہیں، تو واقعہ ہو جانے۔ اسی طرح شرط ام ملکتوں کا شرط پائی گئی، کی مطلب مالک بن گیا، اب محل ہے کہ نہیں آنتا حر ان کا، تو آزاد ہو جائیں گے، اور سمجھے ہی۔ پس جب پایا گیا نکاح اور ملک، اس وقت ہوگا وہ محل کون؟ او جنانی تے او غلام، محل واسطے وارد ہونے اس کے قول کیڑے، لہذا فلا باس لوقوع فی محلہ ہی، اپنے محل چ واقعہ ہو رہے ہیں۔ آگے سمجھے؟ ان دمہ نہ کرو اگلی گل پھر۔ اور جب ثابت ہوگی یہ بات کہ تعلیق تصرف کرنا ہے سبب میں، سبب کے معدوم کرنے کے ساتھ، شرط کے پائے جانے کے زمانے تک، نہ کہ سبب کے احکام میں، تو صحیح ہے طلاق کو معلق کرنا اور اطاعت کو معلق کرنا ملک کے ساتھ۔ جی، اور جب ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ تعلیق تصرف کرنا ہے سبب میں، سبب کے معدوم کرنے کے ساتھ، شرط کے پائے جانے کے زمانے تک، نہ کہ سبب کے احکام میں، تو صحیح ہے طلاق کو معلق کرنا اور اطاعت کو معلق کرنا ملک کے ساتھ۔ اور جب ثابت ہوگی یہ بات کہ تعلیق تصرف کرنا ہے سبب میں، سبب کے معدوم کرنے کے ساتھ، شرط کے وجود کے زمانے تک، نہ کہ سبب کے احکام میں، تو صحیح ہے طلاق کو معلق کرنا اور اطاعت کو معلق کرنا ملک کے ساتھ۔ جی اگے جی دھیان کرو، باطلا اور بیندے پہ ہو، باطل ہو گیا کفارہ دینا مال کے ساتھ ہنس سے، اس لیے کہ یمین نہیں منعقد ہوتی مگر بر کے لیے ہوتی ہے۔ پس کیسے ہوگی یمین سبب کس کا؟ ہنس کا سبب کیسے بنیں گی؟ لہذا قسم چونے نال مولوی جی سبب نہیں پایا گیا، کندہ کفارے دا سبب ہنس، تے قسم تا چاہی پورا کرنے واسطے کہ تروڑنے واسطے، پس نہیں صحیح تقدیم کفارے کی سبب پر، اور وہ کون ہے؟
ਇਹ ਸਬਬ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸ਼ਫਾਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ? यमीन। सुना जी भाई, यमीन जो है ना ये सबब है किसका? ये पीछे पढ़ा जी कि नहीं? साढ़े नजदीक कफारे का सबब यमीन नहीं है, यमीन तो बिर के लिए है, बल्कि इनस है जी। ऐ शाबाश है। शाबाश। इसलिए कि यमीन नहीं मुनक्किद हुई मगर तो कैसे होगी यमीन? सबब हिनस के लिए पास नहीं सही। कफारे की तकदीम सबब पर, और वो कौन है? हिनस है। ऐ मतलब है। और बातल हो गया कफारा, कफारा देना माल के साथ, के साथ हिनस से पहले। अब मौलवी उस्मान को बात होती भी बुलाओ भी वो जी हो गया कफारा देना माल के साथ हिनस से पहले, और बातिल हो गई तकफीर बिल माल हिनस से पहले। ਅੱਗੇ ਜੀ वफरकुहु ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਹ। वफरकुहु बैनल माली वल बदनी साकितुन लिअन्ना हक़्क़ुल्लाह तआला बिल माली फ़िअलुल अदाए वल मालु आलतुन व इन्नमा युक़सदु ऐनुल माल फ़ी हुक़ूक़िल इबाद। फर्क करना इमाम शाफी रहमहुल्लाह का कफारे माली और कफारे बदनी में ये फ़र्क ठीक नहीं है। ये फ़र्क ठीक नहीं है। वजह क्या है जी? इमाम शाफी रहमहुल्लाह का फ़र्क करना कफारा माली और कफारा बदनी के दरमियान, ये फ़र्क करना इमाम शाफी रहमहुल्लाह का ये ठीक नहीं है। ਹੁਣ सुनो, एक तन कफारा बदनी रोज़े वो तो अल्लाह वास्ते ने जी, इसलिए कि अल्लाह ताला का हक कफारा माली में माल नहीं है बल्कि फ़िल अदा। गुलाम आज़ाद करना, कपड़े देना, रोटी देना, ये जड़ा फ़िल है ना, ये वे हक़ुल्लाह, ये वे माल आला है। माल क्योंकि अल्लाह ने माल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह दी गल मन के काम करना ये हक़ुल्लाह है। सुने जी। और महाज मकसूद होता है ऐन माल हुकूकुल इबाद में, क्योंकि सानू लोड़ इन्हां शैयां दी चीनी इस हाल विच पानी है। सुनिया जी, ये हुकूकुल इबाद में ऐने माल मकसूद है, हुकूकुल्लाह में फेल की अदायगी मकसूद है। क्या है जी? ये फ़र्क करना ठीक क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह ताला का हक माल कफारा माली में वो फेले अदा है, और माल जो एक यानी इंज करना ये अल्लाह ताला का हक है, और माल आला माल है। तो एक आला है। और यानी उस जो है ना, वो जो है ना भाई और फेलुल अदा के लिए माल आला है, क्योंकि गुलाम होवेगा तो आज़ाद करना पाया जाएगा, कपड़े होणगे ते अदा करना पाया जाएगा, खाना होवेगा ते अदा करना पाया जाए। ए मतलब है जी। माल ये मकसूद है हुकूकुल इबाद में। हाँ, हुण इहनूं जरा समझा जब मेरे यारो। और फ़र्क करना इमाम शाफी रहमहुल्लाह का माली और बदनी के दरमियान, बाई तौर के माली एतमाल रखता है फसल का नफ्स वजूब और वजूब अदा के दरमियान। पढ़िया कि निकालो कोई तो बड़ा तावन चक्कर हो कि माली एतमाल रखता है किसका? इसीलिए तो नफ्स वजूब पहले पाया गया, बस इसीलिए सही है इस कसम में तकदीम कफ़ारा अलल बरखिलाफ बदनी के पास नहीं एतमाल रखता, फसल का पास नहीं मुनफक होता नफ्स वजूब बदनी में किससे पास होंगे वो दोनों कब? हिनस के बाद, तो लिहाजा पास नहीं सही इसमें कफारे की तकदीम। हिनस से पहले ए जेड़ा फर्क कल पढ़िया जे तो हुण दोहराया जे, ये फ़र्क साकित है, ठीक नहीं हैगा, ध्यान करया जे।
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مالی میں فعل ادا ہے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کا حق مالی میں بھی ہو گیا مثل بدنی، جی میں بدنی پہلوں ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ کیونکہ فعل ہے نہیں منفق اس میں کس میں مالی میں نفس وجوب کس سے، جیسے بدنی میں نفس وجوب ایتھے بھی بس نہیں صحیح مالی میں بھی تقدیم کس کی کس سے، جیسا کہ وہ اور سمجھ گئے ہو، اور مال کیا ہے یعنی آلات الادا، پس ہوگا مقصود وہ ادائیگی، اور ادائیگی تو معاذ کب واجب ہے، تو پس نہیں تقدیم ادائیگی کی، اور ادائیگی کی کس پر، ہنس پر۔ اچھا محض مقصود ہوتا ہے عین مال کس میں، پس چونکہ حقوق العباد میں دو چیزیں نہیں، پس منفق ہوگا اس میں کون، بے اوتھے چینی لئیے مل تے پیسے دینے نے 2 مہینے نو، چونکہ تھے مقصد پیسے ہی نے، لہذا اتھے نفس وجوب تے چینی خریدیا ہو گیا تے وجوب الادا 2 مہینے دو بعد، پس منفق ہوگا اس میں نفس وجوب کیسے، تو پس صحیح ہے یہ فرق کرنا حقوق العباد میں، اور نہیں صحیح یہ فرق، اور کفارہ کیا ہے، پس نہیں صحیح یہ فرق کرنا کس میں، کفارے میں یہ فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ او میرے او یارو، وَبَطَلَ تکفیر بالمال قبل الحنس، اس لیے صرف ایک دو گلیں کوئی روزانہ نہیں، اس لیے کہ یمین سبب ہے وجوب کا بشرط الحنس، بے توجہ کرے جی، یمین سبب ہے وجوب کفارہ کا کلی نہیں بشرط الحنس کی، وہ آندے نے کلی سبب ہے، سیانے یمین سبب کفارے دا ہنس لا بنفس الیمین، اس لیے کہ یمین تو موجبہ للبر والوفا ہے، وہ بر اور وفا جو کہ ضد ہے ہنس کی، وہ ہنس جو واجب کرتا ہے کس کو، کفارے کو، لہذا ہو گئی یمین ماننے للہنس، اور ہنس لازم ہے کفارے کو، اور قانون ہے لازم کا منافی ملزوم کے منافی ہوتا ہے، یعنی شے وہ شے جو منافی ہو کسی کے لازم کے، جیسے ہنس وہ منافی ہوتا ہے ملزوم کے یعنی کفارے کے، پس یمین منافی ہے کفارے کے، تو لہذا خلاصہ ہوا کہ یمین منافی ہوگی کفارے کے، اور تقدیر ان حنستو فعلیہ کفارتو تلک الیمین، پس مانے ہے تعلیق بالحنس یمین کو ان سیرورتہا سبب للکفارہ فی الحال، تو پہلے سے کہ وہ سبب بنے ہنس کا نہیں متصور ادائیگی، جیسا کہ نہیں متصور یمین سے پہلے کسی قسم چاہیے نہیں تو کفارہ دے میں قسم کو چانی ہے پھر توڑنی ہے، پس تصحیح اچھا سوال ہے تو کفارے دی نسبت یمین وال ہوندی ہوندا کی جواب ہے، بہرحال تصحیح اضافت کفارے کی یمین کی طرف، جیسا کہ کہا جاتا ہے کفارۃ الیمین، یہ باعتبار ما یعولو الیہ کے ہے، یہ مجازن نسبت ہے کس کی، کفارے کی، کہ بھئی کیونکہ قسم احتمال رکھتی ہے کہ کفارے کی طرف لوٹے، کیسے کہ ہنس پایا جائے، تو پھر پچھو کام تھی زمین کو ٹریا نا، اس لیے نسبت ادھر کر دی۔ فتعمل سنیا جی اے شابہ سے، کیونکہ حقوق اللہ میں جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی، تو وہ فعل کی ادائیگی میں ہے، جہاں منع ہے وہاں رکنے میں ہے، جو کرنا ہے اس کے کرنے میں، اے شابہ سے اگے جی ومن، اور کتھوں اور فرق کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کا مالی اور بدنی کے درمیان، اور فاصلے والا بے نفس وجوب تے وجوب الادا ساکت ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مالی میں فعل الادا ہے اور مال اعلیٰ ہے. تو خلاصہ کی نکلو یہ شرح پڑھیے. لہٰذا بدنی تے مالی حقوق اللہ میں ایک ہی جیسے ہیں. لہٰذا نفس وجوب تے وجوب الادا کٹھے ہیں اور محض قصد کیا جاتا ہے عین مال کا حقوق العباد میں. لہذا اتھے نفس وجوب تے وجوب الادا بکھرے ہون گے. سودا ہون تے پیسے پہلی تاریخ. جی اور فرق کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کا کفارہ مالی اور کفارہ بدنی کے درمیان یہ فرق کرنا ساکت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مالی میں پہلے ادا ہے اور مال تو ایک غلہ ہے. شاباش. محض مقصود عین مال ہے حقوق العباد میں. اور فرق کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کا کفارہ مالی اور کفارہ بدنی کے درمیان ساکت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مالی میں فعل الادا ہے اور مال ایک اعلیٰ ہے اور محض قصد کیا جاتا ہے عین مال کا حقوق العباد میں. عباد میں. جی ومن هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله إن المطلق محمول على المقيد وإن كان في حادثتين مثل بس صبر اب اللہ تھی بے. اچھا جی وجوہ فاسدہ میں سے ایک اور وہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہ بے شک مطلق محمول ہوتا ہے مقید پر، اگرچہ وہ مطلق مقید دو حادثوں میں کیوں نہ ہوں. ایک میں ہوں تو پھر تو بطری کیوں نہ کرنا ہے. جی اوے آخ بے کی آکھیا. علامہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں سے وہ یعنی ان وجوہ فاسد ما وہ ہے کہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ بے شک مطلق محمول ہوتا ہے مقید پر، اگرچہ مطلق اور مقید دو حادثوں میں ہوں. اگرچہ مطلق اور مقید دو حادثوں میں ہوں. وَمِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ یعنی وجوہ فاسدہ سے وہ ہے کہ دلیل کہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ مطلق محمول ہوتا ہے کس پر، اگرچہ ہوں. انہاں دی وضاحت اگلی شرح چاہندی پئی ہے جی. اور جملہ وجوہ فاسدہ سے وہ وجہ ہے اور دلیل بنانی ہے گاموں وہ جو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے بے شک مطلق محمول ہوتا ہے مقید پر، اگرچہ ہوں وہ دونوں دو حادثوں میں. شابہ جی. اور ان جملہ وجوہ فاسدہ میں سے وہ وجہ ہے کہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ بے شک مطلق محمول ہوتا ہے مقید پر، اگرچہ ہوں وہ دونوں دو حادثوں میں. کفارۃ القتل وسائر الکفارات لأن قید الایمان زیادت وصف یجری. صبر کر. جیسا کہ قتل کا کفارہ اور باقی کفارے کیا جی، جیسا کہ قتل کا کفارہ اور باقی کفارات. ادھرو ویکھ ادھرو دھیان کری وے بھئی باقی کفارات اے مطلق کی ہوندا ہے تے مقید کی ہوندا ہے. تے مطلق نو مقید حمل کرنے دا کی مطلب ہے؟ چوکوں دی کنڈ تے لد دینا ہے بے کی مطلب ہے جی. مطلق وہ ہوتا ہے جو متعرض للذات ہو دون الصفات لا بالنفی ولا بالاثبات. مطلق اس کو کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرے، وصف کا لحاظ نہ ہو، نہ اثباتن تے نہ وصف ہے اے بھی لحاظ نہیں، وصف نہیں اے بھی صرف ذات تے دلالت کر رہے. کیا کہ وہ مطلق کون ہوتا ہے؟ مطلق وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا در پے ہوتا ہے ذات کے، ذات کے نہ کہ صفات کے جو در پے نہیں، نہ نفی کے اعتبار سے نہ اس بات کے اعتبار سے. یعنی اتھو اسی نہیں کہہ سکتے کہ صفت دا لحاظ نہیں یا صفت دا لحاظ ہے، مراسی دے پجامے دا نا نہیں بچ. مقید کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو در پے ہوتا ہے ذات کے مع صفات من الصفات، صفات میں سے کسی صفت کے در پے. یعنی ذات تے نال ایک صفت دا بھی لحاظ ہے، ذات تے نال ایک اینو کی آندے نے. ہن سنو مسئلہ. پس جب وارد ہوں دونوں کون؟ ذات اور مطلق اور فیضا واردہ
دونوں وارد ہوں کون؟ مسئلہ شرعیہ میں کتھے؟ تو عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق کو حمل کیا جاتا ہے کس پر؟ اور حمل دا کی مطلب ان یراد بہل مقید بے اس مطلق تو بھی مراد مقید لن یعنی ان دے نال بھی او صفت دا لحاظ کرنا جڑی مطلق مقید نال لگی پئی اے مطلب جے عمل کرنے دا بے جڑا مطلق ہے نا ان دے نال بھی اسے صفت دا لحاظ کرنا جڑی اے مذہب جے کنہ دا اگرچہ وہ مطلق مقید دونوں واقع ہوں دو حادثوں میں مطلق ہور واقعہ وچ تے مقید تامی آندے نے حمل کرنا ہے مثال ویکھو جیسا کہ کفارہ قتل ایک کفارہ ہے کی اور پنجویں سپارے جب ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ یقتل مؤمنا الا فتحریر ہے وے اچھا ایک واقعہ ہے میں کسی قتل خطا کیتا تے اون دے اوتے کفارہ ہے وے بھی ایک رقبہ مومنہ آزاد کرے ایک واقعہ ہے اور باقی کفارے باقی مثلا قتل کا کفارہ کی وسائر الکفارات فإن کفارۃ القتل یہ بکرا حادثہ ہے وارد ہے اس میں مقید نہ اور باقی کفارے ہوں کو دلیل دینی ہے وہ باقی کفارے جڑے بھی ایک قسم دا کفارہ اور غلام اور زہار دا کفارہ اور روزہ تروڑے ان دا کفارہ جڑا حدیث پاک وہ بھی کفارے نے سارے اتنے بھی غلام آزاد کرنے دا ذکر ہے یہ وکھرے وکھرے مسئلے نے پس بے شک کفارہ قتل ایک حادثہ ہے اس میں وارد ہے رقبہ مقیدہ وَهُوَ قَوْلُ تَعَالَى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتحریر اور کفارہ زہار بھی ایک اور کفارہ یمین اینا دوواں دے وچ قرآن پاک وچ مطلق جے بشک او 28 سپارہ بھی ویکھ لو تے آ 7واں سپارہ بھی ایتھے وے تحریر و رقبۃ کی اینا دو دے وچ نہیں ہے بدون قید الایمان پس عند شافعی ایمان کی قید معتبر ہے یہاں بھی کی ہنا ہے کہ ہنا ہوں دسے سو دن ہنا تے ہاں ہنا یاد ہے نا ہنا قریب واسطے تے ایشا بس کہ پھر ہنا پڑھ دیں دیں جو عربی جنوں کہ معتبر ہے یہاں بھی سنیا جے وہ آندے نے لہذا زہار وچ رقبہ دینا ہے تامی اے جے کنہ دے نزدیک چلو جی جیسا کہ قتل کا کفارہ اور باقی کفارے حادثے وکھرے وکھرے مطلق نو مقید عمل کیتا ہے جی عمل دا مطلب ہے بھی اتھے بھی ایمان دی قید نال لانی ہے جیسا کہ قتل کا کفارہ اور باقی کفارے جیسا کہ قتل کا کفارہ اور باقی کفارے وجہ لینا قید الایمان زیادت وصف یجری بڑے مجرى الشرط فيوجب نفي الحكم عند عدمه في المنصوص عليه وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد اے شاباش توجہ کرے جی بھائی ایک گل پرانے زمانے والی ہن نویں زمانے والی بھائی شری جڑی شے ہے نا شری حکم شری کی حکم شری یعنی قرآن پاک حدیث پاک نال کوئی گل ثابت ہے بھی فلانا انج تے حکم شری دے وچ اے اجازت ہے فاتابرو یا الابصار کہ تسی اون دی علت لبو علت لب کے تو حکم اگے متعدی ہو سکتا ہے یہ گل پتہ ہے اچھا ایک ہوندا ہے جڑا نا بے حکم شری نہیں حکم نہیں اس تے اگے حکم تعدی نہیں ہو سکتا ایتھے اس گل نو دخل ذرا دھیان کریں جی توجہ کرو شفافے کی دلیل
اس لیے کہ فتحریر و راقبات مومنہ قتل کے کفارے میں ایمان کی قید ایک وصف کی زیادتی ہے، ایمان کی قید ایک وصف کی زیادتی تے انہاں دے نزدیک وصف شرط دی طرح ہوندی ہے دیسی کھوگ وہ یہ جاری ہے وصف مقام کس کے شرط کے جدو شرط مقام بچے تے کفارہ قتل کے اندر یہ واجب کرتی ہے حکم کی نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت منصوص علیہ میں کس میں منصوص علیہ میں کتے کفارہ قتل بے جے کرو مومنہ نہیں تے انفیو تسی بھی آندے ہوئے کفارہ ٹھیک نہیں وہ تے مومنہ ہی دینا ہے جدو یہ گل ہے تے سن دے ہو تے ہن اسی ان دے وچ علت کڈدے ہاں کہ اے بھی جرم دا کفارہ ہے زہار بھی جرم دا کفارہ ہے قسم بھی قسم توڑنی یہ بھی جرم دا کفارہ ہے اور اس کی نظیر میں باقی کفاروں سے بھی وصف کے نہ ہونے کے وقت حکم کی نفی نفی ہے ہو جائے گی نفی کو واجب کرتی ہے اس لیے کہ یہ سارے کفارے جنس واحد ہے بے قصوراں دا جرمانہ ہے جی سمجھے جی اے دلیل جے کنہ دی شفافی دی ہاں جی کیا کہہ جی یہ کہ ایمان کی قید یہ وصف کی زیادتی ہے کہ ایسی وصف جو جڑے نال وصف لگ وہ تو دوجی پچھلی گل کی تے نے بھی وصف کی زیادتی ہے تو وصف ان کے نزدیک کیا ہوتی ہے جاری ہوتی ہے شرط کے مقام میں تو شرط کا قانون ہے کہ جب تک شرط نہیں ہوتی مشروط نہیں ہوتا حکم نہیں ہوتا لہذا بس واجب کرتی ہے یہ وصف حکم کی نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت لہذا منصوص علیہ میں کیڑا منصوص ہے فتحریر و راقبات مومنہ کفارہ قتل میں اگر رقبہ مومنہ نہیں تے ایک کفارہ ادا نہیں ہوئے گا اے مطلب حکم کی نفی کو کہ بھی یہ کفارہ نہیں ہویا ہونے کے وقت منصوص علیہ میں اور اس کفارے وفی نظیر ہی اور اس کی نظیر میں جو باقی کفارے ہیں ان میں بھی حکم کی نفی کو کو واجب کرتی ہے کیوں اس لیے کہ یہ کفارے کیا ہیں جنس واحد ہے مطلب ہے کہ انہوں متعدی کرنا ہے چونکہ حکم شرعی ہے شفافی دے نزدیک او دھیان کرے جو میرے او یارو او ویکھو درو اس لیے کہ ایمان کی قید وصف کی زیادتی ہے جو جاری ہے مقام کس کے پس واجب کرتی ہے حکم کی نفی کو ان دا عدم ہی ہے فی المنصوص علیہ او کون ہے اور واجب کرتی حکم کی نفی کو اب او واگ اور جوڑنے وفی نظیر ہی اور واجب کرتی ہے کون یہ صفت حکم کی نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت اپنی یعنی او کون نہیں اے جڑی حکم دی نفی نو واجب کر دیے اے نس نال نہیں بلکہ کیوں اس لیے کہ یہ سارے جو مشروع ہوئے ہیں شفافے کے نزدیک سطر اور زجر کے لیے ساڈے واسطے جڑے کفارے تے سزاواں نے کی نے شکر ہے کوئی تو بولو چا صرف زاجر ہے ساتر نہیں ہے شفافے آندے نے یہ سزا نے گناہ ختم کر دیتا ہے اسی آنے توبہ نال بکھری ہے تے ایک ہی ہے زاجر نے بھی ہو رہے میں نہ کرے جے یاد آیا بڑے پڑیاں گلاں تو کوئی تھوڑا شیطان کر دیتا ہو مہربانی جے شوریات لی سطر و زجر او خلاصہ کی بنیا وہ خلاصہ یہ ہے کہ مبنی ہے کلام امام شافعی رحمہ اللہ کی اس پر کہ مفہوم ان کے نزدیک حجت ہے دراں حال ہے کہ وہ قول کرتے ہیں اس بات کا کہ تقیید بالوصف یہ بمنزل کس کے ہے تعلیق بشرط کے ہے اور یہ واجب کرتی ہے کس کو میں حکم اپنے نہ ہونے کے وقت جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے پس گویا کہ کہا گیا کفارہ قتل میں فتحریر و راقبۃ ان کان مؤمنۃ او مومنتان نے نا تن تے انہوں شرط انہوں شبہ شرط بنانا جی میں شفافے دے نزدیک ہے اگر وہ کیا ہو مومنہ ہو بس جب نہ ہو وصف ایمان تو نہیں جائے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ عدم حکم عدم شرط کے وقت اور جب ثابت ہے یہ کس میں منصوص میں اور یہ عدم کیڑا ہے عدم شرعی ہے عدم شرعی دے اتے قیاس ہو سکتا ہے حمل کیا جائے گا اس پر کن کو بے طریق
وجہ علت کی مشترکہ الاشتراک یا فی کون ہے یہ بھی کفارہ ہے تو بھی کفارہ ہے علت مشترکہ ہے جی سمجھے کیوں گل او بلا جی بھائی کتھوں اس لیے کہ ایمان کی قید وصف کی زیادتی ہے جو جاری ہے شرط کی جگہ میں پس واجب کرتی ہے اے وصف جیڑی شرط دی جگہ تے وے حکم کی نفی کو اپنے نہ ہونے کے منصوص علیہ میں اور واجب کرتی ہے حکم کی نفی کو اپنی نظیر میں کس طرح بالقیاس کس طرح اس لیے کہ وجہ علت مشترکہ کی ہے اس لیے کہ وہ کون و کفارے جنس واحد ہیں ایشا بس جی کی قید وصف کی زیادتی ہے ایسی وصف جو جاری ہوتی ہے شرط کے مقام میں بس واجب کرتی ہے یہ وصف حکم کی نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت منصوص علیہ میں اور واجب کرتی ہے یہ اپنے وصف حکم کی نفی کو اپنی نظیر میں کفارات سے اس لیے کہ یہ کفارات جنس واحد ہیں شابہ نکیو وہ زیادتی ہے وصف کی جو کہ جاری کرتی ہے شرط جو ختم ہو گئے ہیں بس واجب کرتی ہے حکم کی نفی کو اپنے نہ ہونے کے وقت منصوص علیہ میں اور واجب کرتی ہے حکم کی نفی کو اپنی نظیر میں یعنی کفارات سے قیاس کے ساتھ اس لیے کہ یہ جنس واحد ہے جان اس بات کو کہ مطلق اور مقید کون مطلق اور مقید صرف پھر ایک دعا دینا یا تو مراد لیے جائیں گے وہ دونوں سبب میں اور شرط میں مثال اس کی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرو ہر حر سے ہر غلام سے اور ادا کرو ہر حر سے اور ہر غلام سے مسلمین ایک جگہ مطلق تے ایک جگہ مسلمین دی کہہ دے یا مراد لیے جائیں گے دونوں حکم میں اور اس کی مثال سونیا فرمایا لا نکاح الا بشہود ایک جگہ فرمایا لا نکاح الا بولی اور وشاہد عدل اور اس وقت اگر متحد ہو حکم اور حادثہ جیسا کہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فصیام و ثلاثت ایام باوجود قرات جناب عبداللہ بن مسعود کے فصل صیام و ثلاثت ایام متتابعات ایک صورت یا متعدد ہوں گے وہ دونوں اس کی مثال مقید کرنا روزے کو تتابع کے ساتھ کس میں کفارہ قتل میں اور اطلاق الاطعام اور طعام کا مطلق ہونا بسم اللہ الرحمن کفارہ زہار میں کہ کفارہ زہار میں کھانا کھلانے میں متتابعین کوئی نہیں تے پہلے دو گلاں میں متتابعین ہے بھی جی اور روزے رکھنے ہون یا غلام آزاد کرنے من قبل یا تماسا اتھے ہے کھانے میں من قبل یا تماسا دی قید کوئی نہیں ہے گی جی یا متعدد ہوگا حکم اور متعدد ہوگا حادثہ جیسے کہ مثال جڑی ہن پڑی فتحریر و راقبہ یہ کفارہ زہار میں اور یمین میں مطلق ہے اور وراقبۃ مومنہ کفارہ قتل میں یا بالعکس یعنی متعدد ہوں گے حکم اور متعدد ہوں گے حادثہ بھی اس کی مثال جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کفارہ زہار میں فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ کیونکہ زہار کا روزہ مقید ہے من قبل تماس اور اطعام اس کا مطلق ہے اس سے جی خلاصہ یہ ہے کہ یہ پتر جی 5 قسمیں کل ایک قسم ان سے واجب ہے حمل کرنا بالاتفاق وہ ہے کہ جب وہ دونوں ایک حکم میں ہوں کون مطلق بھی تھے مقید بھی حکم بھی ایک کے تھے حادثہ بھی ایک کے وہ تھے حمل کرنا ہے ایک دوسری قسم نہیں واجب حمل کرنا اس میں بالاتفاق وہ ہے کہ جب وہ دونوں متعدد ہوں حکم بھی متعدد حادثے بھی متعدد بہرحال 3 باقیہ وہ مختلف ہی ہیں
پس قسم اول میں وہ ہے کہ وارد و دونوں حکم کے غیر میں ہمارے اصحاب گئے ہیں وجوب حمل اور گئے اکثر ہمارے اصحاب وجوب حمل نہیں، اور قسم اخیر وہ ہے کہ متعدد و حکم لیکن حادثہ ایک ہو، گئے ہیں بعض اصحاب شافی وجوب حمل کی طرف اس میں اور اس کے عکس میں، اور متفق حنفیہ علی امتناع الحمل اور شافی علی وجود ہی فتفکر بھی ایک قسمہ نے مختلف جنہاں وچ ایک قسم بیان ہو رہی ہے کہ اگرچہ دو حادثے ہوں، ایک حادثہ ہو تو پھر تو عمل کرنا ہے، اگر دو ہوں تو پھر بھی کرنا ہے۔ کن کے نزدیک؟ شفافے کے نزدیک۔ ان دنا اگوں آ رہا ہے، ہم پڑھنا کل ہے، ہمارے نزدیک نہیں عمل کیا جائے گا مطلق کو مقید پر اگرچہ وہ دونوں وہ کفارہ سے آ رہے تھے، کھانا مطلق ہوئے گا تو پہلے دو مقید ہوں گے، بعد اس کے کہ ہوں دونوں کس میں، کیوں؟ باوجہ ممکن ہے عمل کرنا دونوں پر۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے جی۔